دراصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلطی کی معافی ہوتی ہے، گناہ کی معافی نہیں ہوتی. اس نے گناہ کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار کیا ہے. اور پتہ نہیں اس طرح کب تک ہوتا رہے، چلتا رہا ہے. 19 میں زیادہ عروج پہ، جیسے جیسے یہ عروج پہ آتا رہا ہے اسی طرح اس کی انسانیت ختم ہوتی رہی ہے. دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات شروع ہو گئے ہیں. 20 میں اس نے دوبارہ مجھے کوارنٹائن سے پہلے اس نے مجھے بلایا، آپ اس کے لوکیشن، جیسے میں رکی ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. 3 لڑکے آئے گن پوائنٹ پہ، بابر کا اسی ٹائم نیو موبائل جو تھا وہ پکڑ کے لے گئے. بابر نے اسی ٹائم اپنے ہی نمبر سے 15 کی کال کی، 15 کی کال تو آئی فون 4 سیریز سے لے کے آئی فون 8 پلس تک میں نے اس کو پرچیز کر کے دیے ہیں. تو اس کے کوئی شواہد ہیں؟ یا آف کورس آئی ہیو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ سارے وہ 2017 میں ایک دفعہ لگا تھا جب اس نے مجھے بہت مارا اور میرے سے پیسے وغیرہ لیے اور مجھے جنسی ہراساں کیا بڑا اس نے. تو میں نے پولیس کمپلین اس کی کر دی تھی. جب میں نے اس کی پولیس کمپلین کی ہے، بیگم کوٹ لے کر گیا. وہاں پر جا کر جب استقاط حمل کے بعد اس نے مجھے پھر دوبارہ یہی بولا. ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے مجھے، اس نے آ کے نا فورس کیا استقاط حمل کے لیے. میں نے اس کی بات کو ڈینائی کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. کیونکہ میں اس دوران آپ کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. شادی تو میری آج بھی نہیں ہو سکی اس کے ساتھ، آج بھی اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی. دیکھیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ جب اس نے شادی نہیں کی میں کیسے کہوں کہ میں اس کے نکاح میں. جی بالکل، ہمارے ساتھ حمیدہ موجود ہیں اور انہوں نے پروگرام کے پہلے حصے میں اپنی لو سٹوری سے متعلق بتایا، بابر اعظم سے ملاقات کیسی ہوئی اور کیسے انہوں نے بابر اعظم کو، آج جو ہمارے سامنے ایک بابر اعظم موجود ہے جو پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے اور ایک بہترین بلے باز ہے. تو اس بہترین بلے باز کے پیچھے کون تھا؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آج بھی ہمیں ایک ایسی ہی سٹوری دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک ایسی خاتون جس نے اپنی تعلیم، جس نے اپنے والدین، جس نے اپنے عزیز و اقارب، جس نے اپنا پیسہ، سب کچھ جو ہے وہ ایک شخص کی کامیابی کے لیے لگا دیا. اور جب وہ کامیاب ہوا تو اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ کہانی ہم حمیدہ کی زبان ہی سنتے ہیں. حمیدہ، 2014 تک بابر جو تھا وہ سیلیبریٹی نہیں تھا، ایک عام کرکٹر تھا. تو آپ بھی ایک عام اور ایک لو سٹوری بڑی شدت سے چل رہی تھی. جب وہ پاکستان اے ٹیم میں آتا ہے، وہ کامیاب ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہو گیا اور وہ اس کے بعد وہ کیا کہتا تھا؟ اس کے بعد اس کا رویہ اس طرح ہو گیا کہ وہ مجھے کافی مرتبہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اس نے گالی گلوچ کرتا تھا، لڑتا جھگڑتا تھا. مطلب آہستہ آہستہ اس کا رویہ، بیہیویئر میرے سے بالکل ہی چینج ہوتا جا رہا تھا. تو چینج ہوتا گیا، لیکن بات صرف وہی تھی کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. بار بار ایک ہی بات کروں گی، میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا کیونکہ سب کچھ تو چھوڑ کے میں آگے آ چکی ہوئی تھی. تو اس طرح وقت گزرتا گیا. 2015 آ گیا، 16 آ گیا. 16 کے آفٹر جون جولائی میں میری پریگننسی کا آ گیا. میں نے بابر کو جب بتایا تو بابر نے اس چیز کو بہت زیادہ، جیسے سارا گناہ ہی میرا ہے. بابر نے مجھے بہت مارا کہ اس حد تک مارا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا. یہ کب واقعہ ہوا جب انہوں نے آپ کے اوپر تشدد کیا اور کون سے ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے؟ مجھے اعجاز ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے. مجھے اس نے آ کے نا فورس کیا استقاط حمل کے لیے. میں نے اس کی بات کو ڈینائی کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. کیونکہ اس دوران آپ کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. شادی تو میری آج بھی نہیں ہو سکی اس کے ساتھ، آج بھی اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی. دیکھیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ جب اس نے شادی نہیں کی میں کیسے کہوں کہ میں اس کے نکاح میں تھی. تو اس نے نا مجھے گھر آ کے بہت مارا پیٹا. سامنے نیبر تھی، وہ نیبر وومن، اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح مارا. تو جب میں نے دیکھا میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ مجھے اٹھا کے جہاز ہاسپٹل لے کے گئی. یہ واپس ادھر پیچھے آیا ہے. پھر وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ یہ سب ثبوت وہاں پہ موجود ہیں جو اس نے میرے ٹریٹمنٹ جب کروائے ہیں. یہ کنٹینیوسلی 2 مہینے تک تو مجھے ہاسپٹلوں میں لے کے جا کے پھرتا رہا ہے کیونکہ میری کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ اب تم یہ چیز کو استقاط حمل کرو. تو میں کیا کر سکتی تھی، بے بس تھی. حالات ایسے تھے کہ میں کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی، مجبور تھی. مجبوری میں نے حامی اس کے اس کام میں بھر لی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن صبح یہ مجھے عثمان قادر آیا. عثمان قادر جو ابھی پاکستان کے جی یہ آئے ہیں کیونکہ یہ ان کے بیسٹی تھے. ہر کام میں ملوث، زیادہ مشورے جو تھے نا وہ یہ انہی کے مشوروں سے چلتے تھے. بابر کو دراصل مشورے سارے اسی کے ہوتے تھے. یہ ساتھ آیا ہے، اس کے ساتھ ان کے تایابو کے بیٹے آئے ہیں اور یہ لوگ مجھے بیگم کوٹ لے کے ہیں.
بیگم کوٹ لے کر گیا. وہاں پر جا کر جب استقاط حمل کے بعد اس نے مجھے پھر دوبارہ یہی بولا کہ ہم شادی کریں گے. اور پھر اس نے گھر آ کے مجھے یہ کہا کہ یار میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کرو, آپ اپنے گھر صلح کر لو, گھر صلح کر کے گھر چلی جاؤ. اور کیونکہ میں پاکستان میں ہوتا نہیں ہوں, ابھی بہت کم ہوتا ہوں, تو آپ اس طرح کرو کہ آپ صلح کر کے گھر جاؤ, کیونکہ آپ مجھے اس طرح پیچھے آپ کی ٹینشن رہتی ہے کہ آپ گھر میں اکیلی ہو, یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا, تو آپ اپنے گھر چلی جاؤ. میں اپنے گھر صلح کسی بھی طرح کر کے, جیسے تیسے کر کے میں اپنے گھر صلح کر کے اپنی مدر کے پاس گئی ہوں. جا کے میں مدر کے پاس رہنے لگی ہوں. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہ پاکستان دوبارہ آیا, کچھ دنوں کے بعد ہی واپس پاکستان آ گیا, کیونکہ اتنا لمبا ٹور تو تب اس کا ہوتا نہیں تھا. آیا تو اس نے مجھے پھر دوبارہ اپنی حوث میں ملوث کیا, بہت زیادہ کرتا رہا. اس دوران جب وہ آپ کی صلح ہو گئی یا آپ اپنے گھر واپس چلے گئی, تو بابر آپ کے گھر آیا؟ بابر انہوں نے آ کے کہا آپ کی والدہ کو, آپ کے والد کو, آپ کے فیملی؟ اس نے میری ماما سے بات کی تھی, کیونکہ میری ماما کو تو پہلے دن سے پتا, اور ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹی کی ہمیشہ, آپ بھی سمجھتے کہ سب سے اچھی اور قریبی دوست ہوتی ہے. لیکن میری مدر شاید میرا اچھا ہی فیصلہ دیکھنا چاہ رہی تھی, اس ٹائم فیصلہ کر رہی تھی, لیکن میں نے ان کی بات کو اگنور کیا تھا, میں نے ان کی بات کو سمجھا نہیں تھا. تو میری مدر کو اس لیے آپ کو ٹرسٹ تھا کہ میرا ایک ان کے ساتھ بڑا اچھا مضبوط ریلیشن شپ ہو گیا ہے, 8-10 سال ہو گئے ہیں, اور آپ نے جس طرح ان کی کامیابی کے لیے محنت کی, تو آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ بابر اعظم اس طرح کرے گا, انکار کرے گا؟ مجھے امید نہیں تھی. 2017 میں مجھے 2017 میں ایک دفعہ لگا تھا جب اس نے مجھے بہت مارا اور میرے سے پیسے وغیرہ لیے اور مجھے جنسی ہراساں کیا بڑا اس نے, تو میں نے پولیس کمپلین اس کی کر دی تھی. جب میں نے اس کی پولیس کمپلین کی ہے, اس نے اس کے رپلائی میں مختلف نیوز پیپرز اور سب کے مجھے تھریٹ کروائے. وہ آفیسر جو وہاں پہ موجود تھے, مطلب ہی از اے ویری کائنڈ پرسن, ماشاء اللہ بہت اچھے تھے, کہ اس طرح کے بھی ہمارے قانون کے افسر موجود ہیں جو اتنے مطلب کوآپریٹو عورت کو انصاف دلانے والے. انہوں نے اس کو بلایا, اس کی فیملی کو بلایا, اس کی فیملی آئی, وہاں پہ ہماری مشروط صلح ہوئی تھی. مشروط صلح اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ صلح کا ایگریمنٹ سائن کر دو, یہ صلح نامہ کر دو, کیونکہ میں اس وقت اس حد تک تنگ تھی نا کہ مجھے جو چوٹ وغیرہ جو سب کچھ تھا وہ بھی میں نے ان کو دکھایا تھا, ان کو نظر آ گیا ہوا تھا, ان کا تو کام ہے, انہوں نے دیکھ لیا تھا. ادھر مشروط صلح ہوئی ہے, مشروط صلح کے بعد اس نے مجھے کہا جی ہم شادی کر لیں گے. یہ باہر کھیلنے چلا گیا, باہر فوراً 2 دن بعد یہ کھیلنے گیا, تو اس کے بڑے بھائی کے کانٹیکٹ میں میں تھی, فیصل کے کانٹیکٹ میں. فیصل کو میں نے کال کی, فیصل بھائی بابر کا نمبر نہیں میرا, اس کا واٹس ایپ بھی, اس نے کہا کہ اس کا نمبر بند ہے, آپ ٹینشن نہ لو. کچھ دن گزرے ہیں, پھر بابر نے اپنے دوسرے نمبر سے کانٹیکٹ کیا, ایکسکیوز کیے, جو ایک دیکھیں لڑکا لڑکی کی ہوتی ہے, اس نے میرے ساتھ وہی ریلیشن ایک کامن پرسن کی طرح مجھے ٹریٹ کیا تھا. تب تو 2017 تک آپ کے, اچھا 2017 سے پہلے کتنے ٹورز ایسے تھے جن میں آپ بابر کے ساتھ جو ہے وہ جاتی رہی ہیں, اور 2017 کے بعد کے ٹورز, کیا کبھی فورن ٹورز میں آپ اس کے ساتھ گئی ہیں؟ نہیں, فورن ٹورز میں تو نہیں میں گئی. جتنے ٹورز تھے یہاں پہ, جب ان کو پی سی بی, کیونکہ میں یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہوں, ایسے تھوڑی میں آ کے بات کر رہی ہوں. جب اس کے ٹورز ہوتے تھے اسلام آباد میں, فیصل آباد میں, راولپنڈی میں, ہمیشہ یہ مجھے وہاں پہ ساتھ لے کے جاتا تھا. اس کے بہت سے ایسے پلیئرز تھے جن کو میرا پتہ تھا, شاید وہ مجھے آج یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ یہ لڑکی کون ہے, انہیں معلوم ہوگا کہ یہ لڑکی کون ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بابر اعظم کس حد تک میرے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہے, سب کو پتہ ہے. اچھا, ایک واقعہ ہے جس میں پولیس بھی آ گئی تھی, اور ایک کرکٹر تھے جنہوں نے اس وقت آپ دونوں کو بچایا, وہ واقعہ کیا تھا, وہ آپ ذرا ناظرین. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مقامی ہوٹل تھا, اس کے ون ڈے میچز چل رہے تھے, اس نے مجھے وہاں پہ ساتھ لے کر گیا. پر میں اور یہ کھانا کھا کے وہاں پہ اس کے بالکل بلیو ایریا میں وہ مقامی ہوٹل تھا, تو ہم وہاں پہ رہائش پذیر تھے. جیسے میں اور یہ کھانا کھا کے نکلے ہیں, تو آئی تھنک پولیس نے کہیں ہمیں دیکھ لیا, اور بیہیویئر سے شاید اس کے یہ میرے لگا ہوگا کہ وی آر ناٹ اے کپل. تو میں جیسے اس کے ساتھ روم میں گئی ہوں, کیونکہ اس طرح سارے روم کیونکہ پی سی بی کا یہ تھا کہ جس لائن میں رومز پلیئرز کے ہوتے تھے وہاں پہ پیسنجرز نہیں ٹھہر سکتے تھے, تو ساری قطار میں جتنے رومز تھے سب پلیئرز اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں بھی ٹھہر گئی, میں اور بابر ایک روم میں ٹھہرے ہوئے تھے. سڈنلی روم ڈور نوک ہوا, بابر نے کھولا تو پولیس آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں, انہوں نے کہا آپ تو یہ شخصیت ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی, وہ اب کنفیوز ہو گیا. جب وہ کنفیوز ہو, انہوں نے بابر کی اور میری لکھی, اور لکھ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں کو ہمارے ساتھ جانا ہے. رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا, تو ساتھ والے روم میں ان کے سینئر پلیئر تھے عمران نذیر جی. انہوں نے پھر پولیس کے ساتھ بات چیت کی, انہوں نے کافی ان کے ساتھ کمپرومائز کیا بات شات کر کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ چھوڑیں, بچے ہیں یہ وہ, تو پھر وہ پولیس چلی گئی تھی.
یعنی اس کے بعد پولیس چلے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کتنے پلیئرز ہیں جو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کا بابر اعظم سے ریلیشن تھا, اور اگر بابر اعظم ان کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کرواتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ میری گرل فرینڈ ہیں, یہ میری دوست ہیں, یہ میری بیوی ہیں, کیا کہتے تھے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہے کہ گرل فرینڈ ورڈ تو میں نے آج تک بابر کے منہ سے 10 سالوں میں نہیں سنا, میں بالکل بھی نہیں سنا. میں نے بطور منگیتر سنا, بطور بیوی سنا ہے. اور عثمان قادر کو پتا تھا, ان کے کزن ہیں کامل اکرم, ان کو پتا تھا. امام الحق کو پتا تھا, امام الحق کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ڈائننگ کرنے گیا ہے. اس میں بلاول بھٹی تھا, بلاول بھٹی کو معلوم تھا, کیونکہ ایک دفعہ یہ بھی ایک حادثہ پیش ہو گیا تھا, شاید بلاول بھٹی اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کون ہوں. بابر نے بلاول مجھ سے بات کر رہا تھا اور بلاول کا نمبر غلطی سے میرے موبائل پہ ڈائیورٹ پہ لگا. جو ڈائیورٹ پہ لگ جائے کسی کا نمبر تو آپ کو پتہ ہے کہ کال جس کا نمبر لگا ساری کالز اس کو جاتی ہیں. میرے نمبر پہ نا کہیں غلطی سے بابر کا اس کا بلاول کا نمبر ڈائیورٹ پہ لگ گیا تو فوراً مجھے نا بابر کی کال آئی, تو بابر مجھے کال کرا, وہ کال بلاول کو ملی. جب بلاول نے فون اٹھا اس نے کہا یہ تو مطلب میری منگیتر کا نمبر آپ کے, اس نے کہا تم نے تو میرے نمبر پہ کال کی ہے. تو اس کو بھی علم تھا کہ میں بابر کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے. اچھا, ایک واقعہ ہے جو ڈکیتی بھی ہوئی ہے کوئی آپ کے ساتھ جب آپ بابر کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے تھے, وہ کیا ہے اور اس کی کوئی ایف آئی آر کوئی ہے, اس کا کوئی ثبوت؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں نے اس کی ہر چیز کو میں نے فراہم کیا, جتنی چیزیں ایک انسان کی ضرورت زندگی کی ہوتی ہے وہ ساری میں نے فراہم کی ہے. آئی فون 4 سیریز سے لے کے آئی فون 8 پلس تک میں نے اس کو پرچیز کر کے دیے ہیں. تو اس کے کوئی شواہد ہیں؟ یا آف کورس آئی ہیو, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ سارے یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جو میں یہ چیز کو پروف کر سکتی ہوں کہ اس میں بابر کی سم تھی. وہ اس طرح ہوا تھا کہ بابر اور میں موبائل لے کے ابھی حفیظ سینٹر سے نکلے, اوریگا سینٹر کے باہر میں کوئی دوپٹہ لینا تھا. میں نے بابر کو کہا آپ گاڑی روکے, میں 1 منٹ دوپٹہ لے لوں. جیسے میں رکی ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. 3 لڑکے آئے گن پوائنٹ پہ, بابر کا اسی ٹائم نیو موبائل جو تھا وہ پکڑ کے لے گئے. بابر نے اسی ٹائم اپنے ہی نمبر سے 15 کی کال کی, 15 کی کال پہ فوراً کارروائی ہوئی. پولیس مجھے اور بابر کو اپنے ساتھ لے گئی. بابر کو جا کے انہوں نے جب ایس ایچ او کے سامنے پیش ہوا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو یہ وقوع ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح موبائل چوری ہو. تو ادھر بابر نے یہ کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ ایف آئی آر وہاں پہ درج ہے. یہ اب کب کا واقعہ ہے؟ 2016 کا واقعہ, ہاں جی 2016 کا واقعہ ہے. اس وقت آئی فون 7 آیا تھا, آئی فون 7 آیا تھا اور وہی موبائل کا باکس بھی ایس ایچ او کو ہم نے دیا تھا. اور بابر اور میں وہ موبائل دوبارہ آپ کو مل سکا کہ نہیں؟ نہیں, وہ موبائل دوبارہ نہیں مل سکا کیونکہ اس کا باکس ان کے پاس تھا اور بابر اس ٹائم باہر چلا گیا تھا, تو اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑی. 2017 تک ہم پہنچے جی. اب 2017 سے پہلے آپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی آپ نے اسے مالی سپورٹ کی, مورلی سپورٹ کی, اس کے ساتھ رہیں اور اس کے ساتھ آخر تک چلتی رہیں, کیا کبھی بابر نے آپ کو اس کا ریوارڈ دیا ہے؟ اتنا بڑا سٹار بن گیا ہے, اتنا اس کو سارا, تو اس نے کہا ہو کہ جی تم نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے, میرے ساتھ تمہارا بڑا تھا, اس نے کبھی کوئی گھر آپ کے نام پہ کر دیا ہو, کہ پلاٹ لے کے دیا ہو, کوئی چیز؟ دیکھیں سر, سب آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. جو لوگ خود کسی کے کھانے کے عادی وہ کسی کو دے نہیں سکتے. میں نے آج تک نہ بھوکے رہ کے گزارا گھر میں کیا جب میں اس کے ساتھ تھی. اس نے کبھی مجھے ایک پانی کی بوتل بھی خود خرید کے نہیں دی, ایک پانی کی جو بوتل ہوتی وہ بھی خود خرید کے نہیں دی اس نے. 2017 کے بعد جب اس دوبارہ کانٹیکٹ میں آیا ہے, پھر دوبارہ وہی معاملات, حالات, سب کچھ چلتا رہا ہے. 19 میں زیادہ عروج پہ, جیسے جیسے یہ عروج پہ آتا رہا ہے اسی طرح اس کی انسانیت ختم ہوتی رہی ہے. دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات شروع ہو گئے ہیں. 20 میں اس نے دوبارہ مجھے کوارنٹائن سے پہلے اس نے مجھے بلایا, آپ اس کے لوکیشنز چیک کر سکتے ہیں. اس نے مجھے کیلوی گراؤنڈ میں بلایا, میں اس کی گاڑی میں گئی ہوں. اس نے کہا جی آؤ ادھر, میں آئی ہوں کیلوی گراؤنڈ خالی مسجد کے پاس میں گئی ہوں. میں جا کے گاڑی سے اتر کے رکشے سے اتر کے گاڑی میں بیٹھی ہوں. اس کے نمبر پہ ایک خاتون تھی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی, ان کا فون آ رہا تھا. میں نے اسے پوچھا ہو شی, تو اس نے مجھے آگے سے نا گالی گلوچ کی. میں نے کہا آپ کا یہی ڈرامہ ہے, بس ٹھیک ہے, آج کے بعد یہ وہ, میں نے اس طرح کہا. تو اس نے آگے سے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا نا, میں اسی ٹائم گاڑی سے اسی پاؤں واپس نکلی ہوں اور میں روتی روتی, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پہ پہنچی ہوں, گھر بھاگتی روتی روتی آئی ہوں. تب سے میں اسے ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش. اب دوبارہ پھر یہ مختلف اوقات پر مختلف اوقات میں مجھے بار بار فون کرتا ہے, مجھے دھمکیاں دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اسے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے بہت سٹرگل کیا ہے.
تو یہ اب اپنی نا جو پاور ہے اس کو غلط استعمال کرے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے 20 نومبر کو لاسٹ ٹائم کال کی ہے. میں نے اس کو رپلائی میں کوئی اتنا خاص نہیں بولا کیونکہ یہ ایک ہی بات کرتا تم اب کہیں جا کر دکھاؤ تمہارا میں یہ حشر کروں گا تو میں مروا دوں گا تو میں یہ کر دوں گا. تو سر بات صرف یہ ہے کہ میں نے اسی ٹائم پولیس کمپلینٹ کی. آج 10 دن ہو گئے مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کمپلین رجسٹر تھی, آپ نے آنا ہے, آپ آ کے بات کریں. تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے. آپ بھی اس چیز کو سمجھتے, کوئی سٹار ہو, کوئی عام پرسن ہو. اچھا, یہ تمام شواہد ہیں جو آپ کے پاس CDR ہیں, ان کی کالیں ہیں, اور جو اسقاط حمل کا ہوا تھا معاملہ, یہ سارے وہ ڈاکومنٹس ہیں. اچھا سارا, اب اس وقت آپ کا اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا میں کسی بھی خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ میرے خیال میں آخری آپشن ہوتا ہے کہ آپ انصاف کے لیے جو ہے وہ باہر آتے ہیں. تو اب آپ نے جو فیصلہ کیا اس میں آپ کو فیملی سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ بیٹا آگے آؤ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی آپ نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے, آپ نے سارا معاملہ بھی بتا دیا ہے, اور پھر آپ کا جو ان کے ساتھ ریلیشن تھا اس کے اوپر آپ خود بھی جو ہے نادم بھی ہیں اور بتا بھی رہی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک جیسے اسلامی معاشرے میں ناجائز تعلقات تھے آپ کے, اور اتنا عرصہ تک رہے, اور وہ شادی کے جھانسا دے کے وہ آپ کی عزت کا جو ہے وہ جنازہ نکالتا رہا, وہ آپ کو عزت کو تار تار کرتا رہا. تو اب اس وقت آپ کیا کہتی ہیں کہ اب آپ آئی ہیں میڈیا پر, کس سے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں گی کیونکہ وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں, اور کیا ان سے مخاطب ہو کے کہیں گی کوئی انکوائری کی جائے؟ جو آپ الزامات لگا رہی ہیں وہ ان کو اس کے لیے کوئی کمیٹی بنا دی جائے, کوئی JIT بنا دی جائے, کیا کہتی ہیں آپ عمران خان صاحب سے؟ میں عمران خان صاحب سے یہی کہوں گی کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ آئے دن جس طرح اسکینڈلز نکلے, کوئی بھی عورت کا دل نہیں چاہتا کہ اس طرح آ کے اپنے آپ کو پہلے ایک ذلیل و خوار ہوئی تھے, مزید دنیا کے سامنے اپنا مذاق بنا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں سیلیبریٹی کی ہی سارا مطلب ان کی ہی ہوتی ہے ویلیو. تو میں یہی چاہوں گی کہ اس طرح کے جو پلیئرز ہیں, جو ایک نام جن کا ہوتا ہے, ان کی پرسنل لائف کو بھی ایک دفعہ جھانک کے دیکھیں کہ ان کا آخرکار کردار کیا ہے, وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں. میری نظر میں اس ٹائم بابر اعظم انتہائی ایک غلیظ قسم کا شخص کیا, وہ میں آپ کو بیان کر چکی ہوں, اور شاید مزید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے, تو لہٰذا مجھے انصاف دلایا جائے. اچھا حمیدہ, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا مطالبہ یا آپ کا کیا ہے, کیونکہ ایک خاتون جب کوشش پوری کرتی ہے کہ وہ آخری حد تک نبھائے, اور آپ کی سٹوری میں سن کے لگتا ہے کہ آپ نے 10 سال بڑے کرب میں گزارے, اور اب جو جس نہج پر آپ پہنچ چکی ہیں اور اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہیں, تو اب کیا آپ چاہتی ہیں وہ آپ سے معافی مانگے, شادی کرے, یا پھر کیونکہ آپ کے اس انٹرویو سے ظاہری سی بات ہے اس کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا, انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کے اوپر باتیں بھی ہوں گی, اور آپ سے اس کے بعد جو ہے وہ ادارے رابطے بھی کریں گے. تو اب کیا آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ وہ شادی کریں, کیونکہ 10 سال میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلطی کی معافی ہوتی ہے, گناہ کی معافی نہیں ہوتی. اس نے گناہ کیا ہے, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بار بار کیا ہے, اور پتہ نہیں اس طرح کب تک ہوتا رہے گا اس دنیا میں. میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کو سخت سے سخت کارروائی اس کے اوپر کرے. نہیں یہ میں ورنہ یہ میں یہی چاہوں گی کہ یہ میرے سے شادی کرے.